پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گا، نفس کوئی نفس، ان نفس کسی نفس سے۔ اب قیامت کا دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفس شیئن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا اور نہ یقبل قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش۔ یہاں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا اور نہ یؤخذ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ ہم وہ، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو اب دیکھیں جو آیتیں ہیں وہ بنی اسرائیل سے بات کی جا رہی ہے، لیکن انڈائریکٹلی سب سے بات کی جا رہی ہے۔ تو ڈرایا جا رہا ہے قیامت سے کہ دیکھو قیامت کے دن سے ڈرو کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اس مصیبت سے چھوٹنے کے لیے کوئی بدلہ دیتا ہے، یعنی کوئی جسے اگر آپ کو پولیس نے پکڑ لیا تو آپ کیا کریں گے، کوئی نہ کوئی اس جو بھی جرمانہ ہے وہ ادا کریں گے، یا اس کے بدلے میں کچھ دیں گے، یا اس طرح سے کر کے کوئی سفارش لے کر آئیں گے، تو سفارش کوئی کر دے گا، یا اس طرح سے کوئی بدلہ دے دے گا، یا کوئی کچھ اس طرح سے جو بھی ہے وہ کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کچھ بھی، شعین کچھ بھی۔ یعنی اس دن انسان چاہے گا کہ میرے بدلے میں میری بیوی کو لے لے۔ اس دن انسان اتنا سیلفش ہو جائے گا، جب وہ آگ دیکھے گا تو وہ چاہے گا کہ میرے بیٹے کو اس میں ڈال دو، میری بیوی کو ڈال دو لیکن مجھے چھوڑ دو، میرے کنبے کو ڈال دو، میرے قبیلے کو ڈال دو، سب کو ڈال دو لیکن مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اس دن اس کی یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ پھر وہ چاہے گا کہ دنیا میں جس کے پیچھے چلتا تھا وہ سفارش کر دے، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ وہاں کسی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ کہنے کی۔ تو وہ پورا نقشہ جو ہے قرآن میں کھینچا گیا ہے، قیامت کی بہت ساری آیتیں ہیں جس سے ہمیں پورا قیامت کے دن کیا ہوگا، کس طرح سے کیا ہوگا، ساری ڈسکرپشن ہمیں ملتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں آیت ہے کہ اس دن سے ڈرو، یعنی تم اس دنیا کو پریفرنس دے رہے ہو، اللہ کا کام نہیں کر رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، قرآن کو نہیں مان رہے ہو، تو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس یعنی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ اس دن کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ انسان چاہے گا کہ کوئی پیر آ کے میری سفارش کر دے، کوئی قبر والا آ کے سفارش کر دے، تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ کوئی سفارش وہاں قبول نہیں ہوگی۔ ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا کسی سے، کہ انسان چاہے کہ میرے بدلے میں کوئی اور چلا جائے یا کچھ ہو جائے تو کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا اس دن مدد کرنے والا۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اگر کوئی یہ آیت پڑھ لے، اب بتائیں ہم قرآن میں کتنی باتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی باتیں کر رہے ہیں ایک ایک آیت میں، تو کتنا زیادہ ضروری ہے قرآن کو پڑھنا سمجھنا۔ جب ہم یہ چیزیں پڑھیں گے تو ہمیں کتنی آسانی ہوگی ہمیں سمجھنے میں کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، اور انسان جو ہوگا اس آگ سے بچے گا، اور پھر خود بھی بچے گا تو دوسروں کو بھی بچائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن کو پڑھنا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ And fear a day of judgment when a person shall not avail another, nor will intercession be accepted from him, nor will compensation be taken from him, nor they will be helped. کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔
اگر تم دنیا کے تھوڑے دن کے فائدوں کے لیے کام کرو گے اور اللہ کے کام کو بھول جاؤ گے تو یہ یاد رکھو، یعنی تم اگر دنیا 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 کرو گے اور اللہ کا نے جو کام دیا ہے اور اللہ کی عبادت نہیں کرو گے اور جو بھی کرو گے، تو پھر یاد رکھو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، نہ کوئی مدد دیا جائے گا۔ وہاں تو صرف انسان کے نیک اعمال اس کا سہارا بنیں گے، صرف نیک اعمال ہوں گے جو اس کے ساتھی ہوں گے، وہی اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ وہ صرف حسرت کا دن ہوگا، ہر ایک انسان حسرت کر رہا ہوگا، انسان صرف کاش کاش کہہ رہا ہوگا کہ کاش میرے پاس نیکیاں ہوتی۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم میں ڈالیں گے تو وہ کہے گا میرے بدلے میری بیوی کو، میرے بیٹے کو، میرے قبیلے کو ڈال دیجئے، لیکن مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو اس دن کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، اور وہ زمین بھر کر سونا بھی دے کر خود کو چھڑا سکتا ہوگا تو سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ویسے تو وہاں کچھ ہوگا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا اگر تم سے ابھی مانگا جاتا کہ زمین کا پورا سونا تم دے دو اس سے چھوٹنے کے بدلے میں، تو کیا تم دو گے؟ تو انسان کہے گا کہ ہاں میں سب کچھ دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تو دنیا میں تم سے اتنا کم مانگا تھا، یعنی میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم اپنی پوری کی پوری دنیا جو ہے اللہ کے راستے میں لگا دو، میں نے تو تم سے بہت کم چیزیں مانگی تھی تو تم نے نہیں دی وہ، کیونکہ وہاں کی کرنسی صرف نیکیاں ہوں گی، وہ بھی جو خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، خود کو بڑا کہلوانے کے لیے، یعنی وہ نیکیاں کام آئیں گی جو خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی۔ وہاں تو کوئی بھی کسی قسم کی مدد نہیں دی جائے گی، ہر انسان نفسی نفسی پکارے گا، ہائے میری جان، ہائے میری جان، یعنی مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یہی پکارے گا انسان۔ اس آیت سے بنی اسرائیل اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو۔